السلام علیکم احباب، آج اوشین نیوز پہ جب سے بھی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا پروگرام جو ہے آئیے قرآن کو سمجھیں، فضیلت اور قرآن کی حکمت اور فضیلت۔ اس میں آج میں اوشین نیوز پر جس موضوع پر بات کر رہی ہوں، جس صورت پر بات کر رہی ہوں، وہ سورہ قریش۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت کو قریش یا الاف کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں قریش کی یکجہتی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیات و کلمات کی تعداد کے لحاظ سے اس میں 4 آیات ہیں، 17 کلمات ہیں، 76 حروف ہیں۔ محل اور ترتیب و نزول اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن کی مکی صورتوں کا حصہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 29ویں صورت ہے، اور مصحف کی ترتیب سے 6ٹھی صورت ہے۔ قرآن کریم کی 30ویں پارے میں یہ شامل ہے۔ اور اس کے ترجمہ بیان کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ان کو اس کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ اور جہاں تک اس کی مضمون، تفسیر اور متن کا ذکر ہے تو وہ یہ ہے کہ سورہ شروع سے لے کر آخر تک قریش کے بارے میں ہے، اور قریش پر خدائے بزرگ و برتر کی نعمتوں اور اس کے مقابلے پر ان کے فرائض کو ان الفاظ میں بیان کر رہی ہے کہ خدا نے تاکید کی ہے کہ اس یکجہتی کی بنیاد اور مرکز و محور خدا کی بندگی ہے، وہی ہے جو خانہ کعبہ کا رب ہے، اور اس نے ان کی بھوک کو سیری اور خوشحالی اور ان کی بدامنی کو امن اور آسائش میں بدلا ہے۔ الاف کے معنی ہیں مانوس ہو جانا، عادی ہونا، یعنی کلفت اور مشکلات سے دور ہو جانا۔ قریش کی گزر چکے ان کی تجارت پر ہوتی تھی، وہ سال میں 2 مرتبہ اپنی تجارتی قافلے لے کر تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے، وہاں سے اشیاء تجارت کا سامان لاتے اور لے جاتے تھے۔ سردیوں میں یمن گرم علاقہ تھا، تو یہ تجارتی قافلہ سردیوں میں یمن جاتا تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتا تھا۔ شام ٹھنڈا علاقہ تھا۔ اہل قریش خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک و ٹوک سفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قریش میں قریش کو بتلا رہے ہیں کہ تم جو گرمی اور سردی میں 2 سفر کرتے ہو، تو ہمارے اس کرم احسان مہربانی کے سبب مکہ میں تم کو امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا، اور اصحاب فیل کو بھی ہم نے اس لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت و احترام برقرار رہے اور تمہارے سفر کا سلسلہ بھی جس کے تم خوگر ہو قائم رہے۔ اگر یہ ابراہ اپنے منظور مقاصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت اور مرتبہ اور مقام جو تھا وہ ختم ہو جاتا اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ یعنی یہ جو سورۃ قریش میں آپ کو بتایا گیا ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک مقام اور مرتبہ اور ایک معزز گھرانہ تھا اہل قریش کا، اور اہل قریش جو تھے جب وہ چونکہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت پر مامور تھے، اور یہ بہت ہی مقدس اور پاکیزہ کام تھا، اور اس کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو جو تھے ایک بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا تھا۔ تو اس سے ان کو ایسی عزت حاصل تھی کہ تمام اہل عرب ان کو بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ تجارت کی غرض سے ہی جب یمن 2 دفعہ سفر کیا کرتے تھے، گرمیوں اور سردیوں میں۔ یمن چونکہ گرم علاقہ تھا، تجارتی قافلہ سردیوں میں یمن جاتا تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف چلا جاتا تھا۔ شام کا علاقہ جو تھا وہ ٹھنڈا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں تم کتنے امن و امان کے ساتھ یہ سفر اپنے کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو خوشحالی کی طرف تمہیں اسی لیے خوشحالی میسر ہے، اور کہ تم جو ہے یہ سفر کر پاتے ہو، تجارت کر پاتے ہو، اور تمہارے معاشی حالات جو ہے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت و مرتبہ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت و احترام تمہارا اہل عرب کے دل میں رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سب جو ہو اہل قریش جو ہو، تم اللہ کے خدمت گار بندے ہو، اور تم خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہو، خدمت گزار ہو خانہ کعبہ کے۔ اگر اللہ تعالیٰ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس خدمت کو برقرار رکھو اور اللہ کی جو عبادت ہے اس کو کرتے رہو، اللہ کا تمام احکامات جو ہیں ان پر عمل کرو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا جو گھرانہ ہے، جس کو اتنا معزز گھرانہ اہل عرب میں سمجھا جاتا ہے، اور تم کو جو امن عطا ہے مکہ میں، اور جو تمہیں سفر کے دوران میں کبھی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، یا کسی نے کبھی تمہیں نہیں لوٹا ہے، تو یہ اس کو تمہارا جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے خدمت گار بندوں سے خوش ہوتا ہے اور ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ تو اہل قریش جو تھے، یعنی پورے اہل قریش کا جو خاندان ہے وہ بہت ہی عزت و مرتبے کا حامل خاندان تھا، اور ان کو یہ سہولت وہاں پر حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر ان پر کرم کیا تھا، اور وہ کرم یہی تھا کہ وہ اپنے امن و امان کے ساتھ وہاں پر تجارت کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے جو ان پر جو ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کے لیے گزر بسر کے لیے وہ باحفاظت جو ہے وہ تجارتی سفر اپنا جاری رکھ سکتے تھے، دونوں سردی اور گرمی دونوں موسموں میں۔ تو یہ سلسلہ جو تھا وہ انہوں نے یہی کہا کہ اگر تمہیں اللہ
تعالیٰ پھر بعد میں اہل قریش سے مخاطب ہو کر یہی کہتا ہے کہ تمہیں اس کرم اور مہربانی کا احسان کا جو ہے وہ تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کریم کا، جس نے تم کو یہ امن عطا کر دیا اور جس کی وجہ سے تم آج جو ہے یہ اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر ہو۔ اگر یہ نہ ہوتا تمہارے پاس، تو اگر تمہیں یہ مرتبہ اور مقام اللہ کی طرف سے میسر نہ آتا تو تمہارا بھی سلسلہ سفر کا ختم ہو جاتا اور تمہاری جو ہے وہ عزت بھی ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو اور اس کے خدمتگار رہو اور اس کے احکامات پر عمل کرو، اور اس نے جو بتایا ہے ان پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دو۔ تو یہ سورہ قریش جو ہے اس میں جو ہے قریش کی یکجہتی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم لوگ مل جل کر رہو گے، اپنی عزت کو برقرار رکھو گے، معزز گھرانہ ہے چونکہ یہ تمہارا، تو اللہ کی طرف سے اس پر خاص عنایت کی گئی ہے کیونکہ تم جو ہے خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی حفاظت پر معمور کر دیے گئے ہو۔ تو اللہ کی عبادت کو جو ہے اپنا مقصد بنائے رکھنا اور ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہنا اور دوسروں کو بھی عمل کی توفیق عطا ہو، اس کی دعا بھی کرنا اور ان کے ساتھ عملی طور پر ان کو اس بات کی طرف مائل بھی کرنا۔ تو یہ جو ہے سورہ قریش اسی حوالے سے پیش کی گئی ہے اور اس میں جو ہے یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکامات کو ماننا چاہیے، اور جو لوگ ان احکامات سے منحرف ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار وہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرتے ہیں اور عملی زندگی میں اللہ کی ہدایات پر چلتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی جو عنایات ہیں، ان جو مہربانیاں ہیں، ان سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی جو یہ سورہ قریش ہے وہ کہ بہت مختصر سی ہے لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور قریش قبیلے کی اہمیت کے بارے میں بھی جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس قبیلے کی اہمیت کیوں تھی اور اس قبیلے کا جو تھا وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت و احترام حاصل تھا اور کس طرح سے یہ محفوظ تھے، جبکہ اس زمانے میں جو لوگ سفر کیا کرتے تھے وہ راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے یا ان کو سفر کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، جبکہ اہل قریش جو تھے بہت امن و امان کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ یہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ آخر میں زب سے بھی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی تو پھر آپ سے اگلے اتوار کو پھر ملاقات ہوگی۔ شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے میں یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔